وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو بزرگ اور بھائیوں، تین باتیں ایسی ہیں جس پر دنیا کے تمام انسان متفق ہیں، کسی کو اختلاف نہیں، چاہے وہ ایمان والے ہوں چاہے وہ بے ایمان ہوں، سب کا اتفاق ہے. پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کا انسان کوئی بھی ہو، سب کا اس پر اتفاق ہے کہ ہر انسان کو ایک دن مرنا ہے، موت کا کوئی انکار نہیں کرتا. اس کے معنی ہمیں بھی مرنا ہے، بلکہ اگر سوچا جائے تو ہم تو دنیا میں مرنے کے ہی لیے آئے ہیں. ہاں، اور جب مرنے ہی کے لیے آئے ہیں تو ہمیں موت سے پہلے مرنے کی تیاری کرنی چاہیے. دوسری بات کیا ہے کہ دوسری بات ہے کہ جو مرے گا وہ اپنی دنیا یہیں چھوڑ کے جائے گا، اپنے ساتھ لے کر نہیں جائے گا. جو کچھ اس نے دنیا میں محنت کر کے دنیا جمع کی ہے اس کے ساتھ نہیں جائے گی، سب یہیں چھوڑ کے جائیں گے. ہاں، تیسری بات یہ ہے کہ جو کچھ اس نے دنیا میں اعمال کیے ہیں، جو کچھ کیا ہے، اس میں سے کوئی چیز یہاں چھوڑ کے نہیں جائے گا، سب کو ساتھ لے کے جائے گا. اعمال ہر ایک کے اپنے ساتھ جائیں گے. ہاں، اسی میں اور اعمال میں دو قسم کے اعمال ہیں. ایک وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتے ہیں، نیک اعمال. نیک عمل کے معنی کیا ہے کہ آدمی جو بھی عمل کرے اس میں خدا کے حکم کو پورا کرے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اختیار کرے اور اللہ کو راضی کرنے کے نیت سے کرے، تو وہ ایک وہ عمل نیک عمل ہے. چاہے چلو کوئی بھی عمل ہو، کاروبار بھی، ہم جو تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یہ بھی عمل ہے. اگر اس کاروبار تجارت میں آدمی اللہ کے حکموں کی رعایت کے ساتھ تجارت کرتا ہے، اللہ کے نبی کے طریقے پر تجارت کرتا ہے، سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، اور اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہا ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ میں اپنے بال بچوں کی پرورش کروں، تو بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنے کا مجھے حکم ہے، لہذا اسباب میں جا کر کوشش کر کے اپنے بال بچوں کی کھانے پینے کا انتظام کرنا یہ میرے ذمے ہے. مسلمان کاروبار میں جو جاتا ہے وہ اللہ کا حکم سمجھ کے جاتا ہے، اللہ کا حکم، اور اپنے کاروبار سے اپنی آخرت بنانے جاتا ہے کہ میرے کاروبار کو میں اللہ کے حکم کے مطابق کروں گا، نبی کے طریقے پہ کروں گا، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کروں گا، تو یہ کاروبار میری عبادت بن جائے گی. مسلمان کا کوئی کام دنیا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام زندگی گزارنے کا اللہ کی طرف سے وہ طریقہ لے کر آئے ہیں کہ اس طریقے پر انسان جو بھی کام کرے گا اس کام کے کرنے پر اسے اجر و ثواب ملے گا، عبادت بنے گا، اور اس کی آخرت بنے گی پہلے تو.
اور اس کی برکت سے اس کی دنیا بھی خدا بنا دے گا. اس پر اللہ کا وعدہ ہے. ہاں کہ جو بھی لوگ اپنے دل کا یقین ٹھیک کر کے ایمان بنانا، دل کی جگہ ایمان کی جگہ دل ہے، دل اندر ہے. ہاں اور اندر کے جانے کے راستے یہ 4 ہیں: آنکھ، کان، زبان اور دماغ. یہ چیز 4 راستوں سے جو بھی جہاں بھی یہ آدمی اپنے ان 4 راستوں کا استعمال کرے گا وہ اس کی دل میں جائے گی. چلو ہم تو آئے لگائیں کیا کریں گے، تو اپنا کام کرو، میں اپنا کروں، یہ اپنا کرے گا. ایمان، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الایمان ما وقر فی القلب، کہ ایمان کی جگہ دل ہے. یہ نہیں ہے آدمی زبان سے چاہے کتنی ایمانداری کی باتیں کرے لیکن دل میں ایمان نہیں ہے تو اس کے کام ایمانداری کے ہوں گے نہیں. کہ لوگ ہیں تو موٹی موٹی باتوں پر رہا جائے ابھی تم جو ہوں گے تو کوس کہیں کروس ایم گس تو کوس کشو نہ کروس بھی دو کیونکہ اندر بگاڑ ہے. اچھا یہ بھی انسان کی فطرت ہے، جو اس کے دل میں ہوگا وہی کرے گا. کیسے مارو دل ندی مان دو ہمیں پہنچو کھا ہمارو دل، وہ دل قبول نہیں کر رہا تو بدو دور کر دیجیے. اللہ کہ لقمان کرے یہ بیچتا کمر اپنا بیچتا کہیں نہ اپنا موٹی بیچتا بس صحیح کیوں یہ چکر آ جاتا دماغ میں اے سی بند کروں کہ پنکھا بند کروں تو صحیح کیا ہوتا ہے کہ بندوں میں ٹھنڈک پہنچی گئی. تو میرے دوست میرے بھائیوں، یقین اور ایمان کی جگہ دل ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے ایمان بین الخوف والرجاء. ایمان کہتے ہیں ڈر اور امید کو، کہ آدمی محنت کر کے اللہ کا ڈر دل میں پیدا کر دے اور اللہ کی ذات عالی کا یقین پیدا کر دے کہ سب کچھ کرنے والے ذات تو اللہ کی ہے. میری چھوٹی سے بڑی ضرورت جو ہے اللہ پوری کرنے والے ہیں. اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کرتا. دنیا کی ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں. وہ بڑی قدرت والا ہے اور جو کچھ کرتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے. جو کچھ کرے گا وہ اپنے قدرت سے کرے گا. یہ یقین اندر آ جائے تو پھر آدمی کی زندگی کا رخ اللہ کی طرف ہوگا کہ اللہ نہ موشد کرو، اللہ پاک کرو. اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا تو میرا کام بگڑ جائے گا. لہذا ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہو. حضور نے یہ فرمایا ایمان و ما وقر فی القلب، ایمان کی جگہ دل ہے. دل میں ایمان جمتا ہے، کرتا ہے. وصدقہ العمل، اور جب ایمان دل میں جم جاتا ہے تو پھر آدمی کی زندگی اس کو بتاتی ہے کہ ایماندار ہے. اس کے اعمال جو ہوں گے وہ ایمانداری کے اعمال ہوں گے. ایمان اندر گیا، اب اس کی آنکھیں ایماندار بن جائیں گی. اب آنکھیں غلط نہیں دیکھ سکتی. اس کی زبان ایماندار بنے گی.
غلط نہیں بول سکتی، جھوٹ، فریب، دھوکہ، مکاری، گالی گلوچ، غلط گواہی نہیں دے سکتی۔ کیوں؟ اندر ایمان ہے، اللہ کا ڈر ہے کہ اللہ جانتا ہے میں غلط بول رہا ہوں۔ اس کے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ ایماندار بن جائیں گے، ایمان کے اعتبار سے۔ وہی ان ہاتھوں سے ظلم نہیں ہو سکتا کسی پر، اندر ایمان ہے، اس سے غلط دستخط نہیں ہو سکتی ہیں جیسے آج کل ہو رہا ہے، اس سے کسی پر ظلم نہیں ہو سکتا، اس ہاتھوں سے رشوت نہیں لے سکتا آدمی، اندر ایمان ہے۔ یہ پیر غلط جگہ نہیں جا سکتے، گناہوں کی جگہ۔ گویا آدمی کے ایمان کا تھرمامیٹر اس کی زندگی ہے۔ اگر ایماندار ہے تو اس کی زندگی 24 گھنٹے کی ایمانداری کی زندگی ہوگی۔ اور ایمان والا کہنے کے دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اعمال اس کے ایمان والے نہیں ہے تو اس کا جھوٹا دعویٰ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ایمان ہے، دل میں محنت کر کے ایمان کو اتارا جائے۔ صحابہ نے سب سے پہلے ایمان پر محنت کی، اور جب ایمان اندر آ گیا اور اتر گیا تو ایمان نے اپنا اثر دکھایا، اندر ایمان آ گیا۔ اب ایمان کے خلاف کی جتنی چیزیں ہیں سب چھوڑ دی صحابہ نے، گناہوں کی لائنیں، باپ داداؤں کے زمانے کے طور طریقے، خاندانی طریقے اور قومی طریقے جو اللہ کے حکموں کے خلاف تھے، سب کو چھوڑ دیا اور زندگی اللہ کی اطاعت پر آ گئی۔ اندر ایمان آنے کے بعد آدمی کے لیے اللہ کی عبادت کرنا آسان ہے، اطاعت، بلکہ آدمی کو محبوب اور اللہ کی عبادت پہ جسے لذت اور مزہ آئے گا، اور ایمان جتنا دل میں آتا چلا جائے گا اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ صاحب نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنے ایمان کو صاف ستھرا اور خالص ایمان اپنے دل میں اڑا دیں گے ان کو اللہ امن دے گا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن۔ دنیا میں بھی اپنا امان، قبر میں بھی امن، حشر میں بھی امن، آخرت میں بھی امن ہوگا، اور یہ بالکل بے خوف و خطر قیامت کے دن اللہ کی مہربانی سے اور اللہ کے فضل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلا جائے گا۔ جنت میں جانے کے معنی کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر کے اس کی جو چاہتے ہیں اللہ اس کی چاہتوں کو پورا کرے گا، ہمیشہ کے لیے پورا کرے گا۔ ہاں، اللہ اپنے ایسے بندوں کو قیامت کے دن پکارے گا، یا عباد، او میرے بندو، او میرے بندو، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے اور کوئی غم نہیں ہے۔ ہاں، ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، داخل ہو جا جنت میں تم بھی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان، سب کو لے کے جنت داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے بندے کون ہیں؟ پھر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، کہ میرے بندے تو وہ ہیں جنہوں نے ایمان پر محنت کر کے اپنے دل میں ایمان کو اتار لیا اور اپنی زندگی کو اللہ کے تابع گزارا۔ مسلم کہتے ہیں اپنے آپ کو سپرد کر دینا، یا گویا
وہ انسان جو ایمان والا ہے اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ آج سے میں تیرا ہوں، تو جو کہے گا وہ کروں گا، اور جس سے تو نے روکا اس سے رک جاؤں گا۔ مسلمان کے معنی تابع دار کے ہیں، مسلمان کے معنی تابع دار کے، کس کے تابع دار؟ کہ اللہ کے رسول کے تابع دار۔ ہاں، اللہ کے رسول کے خلاف کسی کی تابع داری نہیں کرے گا مسلمان۔ تابع داری ایک اللہ کی ہے، اور تابع داری ایک اللہ کے رسول کی ہے، اور اللہ نے اس میں قرآن پہ وعدہ دیا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ او میرے بندو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اللہ کی رحمت کے لینے کا راستہ ہے۔ ہاں، اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے بہت بڑی کامیابی دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اسی میرے بھائیوں، یہ دنیا کی جو زندگی ہمیں اور آپ کو اللہ نے دی ہے، اور اس زندگی میں جو کچھ دیا میرے اور آپ کے پاس، زندگی ہے، تندرستی ہے، مال پیسے ہیں، اور جو کچھ ہمارے پاس ہیں، یہ جو کچھ دیا ہے وہ اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ آدمی اپنی ان اسباب سے اللہ کو راضی کرنے کا راستہ اختیار کرے اور اپنی آخرت بنائے۔ روزانہ موت تو قریب آ رہی ہے، موت تو آئے گی، اور آج ہم لوگوں کو قبرستان میں جا کر دفن کر رہے ہیں، ایک دن لوگ ہمیں بھی دفن کرنے کے لیے آئیں گے، اور قبر میں میرے بھائیوں آدمی کی دنیا اس سے ساتھ نہیں دے گی، بلکہ جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں اپنی آخرت کو بھلایا، قبر کو بھلایا کہ میری قبر میں مجھے اپنی قبر کی تیاری کرنی چاہیے، قبر میں اکیلے جائیں گے، کون ہوگا ساتھ؟ اور قبر وحشت کی جگہ ہے، وحشت کی جگہ ہے۔ جیسے آدمی دنیا میں اکیلا گھر میں ایک روم میں اندھیرے میں اکیلا ہو تو اسے ایک دم ڈر لگتی ہے، قبر بھی وحشت کی جگہ۔ اگر آدمی نے دنیا میں قبر کے لیے کچھ تیاری نہیں کی، اللہ کے نبی نے ایک بات فرمائی ہے کہ جب آدمی قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور لوگ دفن کر کے گھر جاتے ہیں، اور ابھی یہ قبر سے کچھ دور پہنچتے ہی نہیں کہ اس سے پہلے دو فرشتے قبر میں آ جاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں منکر نکیر، دونوں فرشتوں کے نام ہیں حدیث میں، اور یہ دونوں اس آنے والے سے 3 سوال کرتے ہیں۔ کتنے سوال؟ 3 سب سے۔ کوئی بھی ہو، مولوی صاحب ہو، مفتی صاحب ہو، مالدار ہو، ایجوکیٹڈ ہو، نان ایجوکیٹڈ، جو بھی مر کے گیا قبر میں، اس سے 3 سوال ہوں گے، اور اس کا جواب اس کو دینا ہوگا، اور ان 3 سوالوں کی تیاری کا زمانہ موت سے پہلے ہے، پھر موقع نہیں ملے گا۔ پہلا سوال یہ ہوگا من ربک، پہلا سوال کہ تو نے دنیا میں اپنا پالنہار اور رب کس کو مانا؟ کھانے کھلانے والا، پلانے والا، دنیا کی ضرورتیں پورے کرنے والا، تو نے کس کو کہا؟ اگر اس کے دل میں یقین رب اللہ کا ہے، اسے اللہ تعالیٰ شان ہو، روزانہ ہمیں اور آپ کو 5 وقت کی نماز میں تمام دنیا کے کاروبار اسباب چھڑا کر مسجد، جس پہ دنیا کی باتیں کرنا بھی منع ہے، مسجد میں بلا کر 5 وقت کی نماز فرض کی، اور اس نماز میں یہی زبان سے بلوایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اسے اللہ کے لیے جو تمام جہان کی مخلوقات کا رب ہے،
اللہ کو رب مانو، زبان سے اللہ کا رب ہونا مانو اور بولو۔ پھر آدمی رکوع میں گیا تو رکوع میں جا کر بھی یہی کہلوایا، سبحان ربی العظیم، میرا رب بڑی عظمت والا اور ہر عیب سے پاک ہے۔ پھر رکوع سے اٹھا قوما میں، وہاں بھی کیا کہلوایا، ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب۔ اب یہاں سب کو لائے گیا، میرا بھی، بیوی کا، بچوں کا اور تمام انسانوں کا۔ ربنا، اے ہمارے رب، لک الحمد، تعریف تیری بھی ہے۔ پھر سجدے میں گیا تو سجدے میں یہی کہلوایا، سبحان ربی العالی۔ اپنی دکان پر یہ کچھ بول کیا ہے، کماتا ہوں تو کھاتا ہوں، یہ کروں گا تو یہ ہوگا، وہ کرے گا تو یہ ہوگا۔ اللہ کو وہاں بھولا ہوا ہے، وہاں اللہ کے غیر کو بول رہا ہے اور غلط بول کر غلط چیز اللہ لے کے آیا ہے۔ وہ غلط کو مسجد میں بلا کر نکلوایا اللہ نے۔ دکانوں کاروبار میں بیٹھ کے وہ بڑا سب کی بڑائی بولا ہے، اللہ کی بڑائی کو بولا ہے۔ تو اسے ان تمام بڑوں سے نکالنے کے لیے مسجد سے سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بولا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ او مسلمان، تو دھوکے میں ہے، یہ جو تجھے بڑے نظر آتے کوئی بڑا نہیں ہے، سب چھوٹے ہیں، ایک اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اس اللہ کے پاس آ، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے۔ ہاں، سیٹ سے بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تو بڑا نہیں، اپنے آپ کو بڑا مت سمجھ، بڑا ایک اللہ ہے۔ اس اللہ کے پاس آ، اس کا حکم پورا کر۔ اگر اس کا حکم پورا کرے گا تو وہ تجھے کامیاب کر دے گا۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کے لیے، اللہ کا حکم پورا کرنے کے آ جاؤ۔ حی علی الفلاح، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ تو مسجد میں بلایا اور مسجد میں بلا کر ہر رکن میں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کے رٹ لگوائی اور اللہ کے رب ہونے کی رٹ لگوائی، تاکہ وہ غلط یقین جو دنیا کے بازاروں میں بیٹھ کر یا اسباب میں بیٹھ کر اندر آیا تھا وہ صاف ہو اور صحیح یقین دل میں آئے۔ اگر یہ صحیح یقین بنا کر دل میں لے کر گیا قبر میں تو فرشتہ کہے گا من ربک، کون ہے تیرا رب؟ کہے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ یہاں یہی تو بولا ہے سبحان ربی ربی العظیم، اللہ کو میرا رب بولا ہے نا، تو وہاں بھی اس کو جواب دینا بہت آسان ہوگا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا من نبیو، تو نے اپنا نبی اور اپنا مقتدی اور پیشوا اور اپنا نبی تو نے کس کو مانا ہے؟ تیرا نبی کون؟ یعنی کس کی پیروی کر کے آیا ہے؟ تو جو نبی کی سنت پر زندگی گزار کے گیا ہوگا، اپنے کپڑوں میں، چہرے میں، مہرے میں، کھانے میں، پینے میں، تجارت میں، کاروبار میں، زندگی کے تمام شعبوں میں، جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کی ہوگی اور اس کی اتباع کی ہوگی، تو وہ کہہ دے گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ من نبی ہو، تیرا نبی کون؟ اس جواب کی تیاری دنیا میں کیا ہے کہ زندگی سنت کے تابع ہو کے آدمی گزارے، سیکھے اسے اور اپنے اندر اس کو پیدا کرے، اور اللہ کے نبی کی محبت دل میں اتنی اتار لے
کہ جو اللہ کی نبی کی محبت اسے اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا پر عمل کرنے پر لے آئے. آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی ہر ادا پسند آتی ہے. ماں ہے ماں کو اپنی اولاد بچوں سے میرے دوستوں محبت ہوتی ہے نا تو بچہ جیسا بولتا ہے ماں بھی ایسا بولتی ہے. ابا بھی وہی بولتے ہیں جیسا وہ بولتا ہے. محبت ہے. دنیا میں آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی پیروی کرتا ہے. ہاں جن جوانوں کو دنیا کے ناچنے گانے والوں سے محبت ہوتی ہے تو ان کی ایک ایکشن ایک ایک چیز وہ کیا کرتے ہیں. جی ہاں صحابہ کو اللہ کے پیارے نبی سے محبت تھی. اس محبت کی بنا پر اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا انہیں پسند تھی. ایک ایک طریقہ ہوتا تھا سنت اس پر عمل کرتے تھے اور وہ اپنی سنت والی زندگی لے کر دنیا میں جب چلتے تھے تو لوگ اس سے ان کو پہچان لیتے کہ مسلمان ہیں. مسلمان کسے کہیں گے؟ جو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک مسلمان ہو. پولیس کس کو کہتے ہو؟ جو سر سے لے کر اس کی وردی بھی اور اس کا بولنا چالنا بھی اس کا یہ بھی پورا اس کو کہتے ہیں پولیس. کہ مسلمان کہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک یہ مسلمان. اس کا لباس، اس کا چلنا، اس کا بولنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا سوچنا. مسلمان اپنے اکیلے کے لیے نہیں سوچتا. مسلمان سب سے پہلے خدا کی مخلوق کا نفع سوچتا ہے پھر اپنا سوچتا ہے. اسلام اسے یہ سبق دیتا ہے اور ایمان اس کا یہ جذبہ بناتا ہے. جب ایمان دل میں آئے گا تو ایمانی جذبے آئیں گے دل میں. ایمانی جذبے نہیں ہوں گے میں بہت بڑا محل ہے بہت بڑا بنگلہ بناؤں. ایمانی جذبے آئیں گے کہ میرے پاس مال کیسا ہے میں غریبوں کے مکان بنا دوں. یہ اندر جذبہ آئے گا. ابھی مال نہیں آیا لیکن جذبہ آ گیا ایمانی کہ میرے محلے میں بیچارے غریب ہیں ان کے پاس جھونپڑے بھی نہیں ہے میرے پاس مال آئے تو ان کی جھوٹ بنا دوں. ایمانی جذبہ یہ ہوگا کہ میرے ساتھ دو چار بیچارے غریبوں کو لے کے بیٹھ کے کھاؤں. یہ ایمانی جذبے ہیں. جب ایمان اندر آتا ہے تو آدمی کی سوچ ایمانی بن جاتی ہے. پھر وہ اپنی سوچ میں محلے میں یہ سوچتا ہے میرے محلے میں کون کون بیچارے حاجت ضرورت مند ہے، کون پریشان ہے. ہاں ان کی ضرورتوں میں کام آنا یہ اس کا اندر کا جذبہ ہوتا ہے. اور جب یہ خدا کی مخلوق کے کام آتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانو اس کا مددگار بن جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ شانو اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھولتا ہے اور اس کی محبت اس کی مخلوق کے دل میں ڈال دیتا ہے. پھر لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اور لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہاں اتنا ہی نہیں بلکہ اس کی اولاد کو بھی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ایسے لوگوں اسی میرے سے یہ جو زندگی میری اور آپ کے پاس ہے یہ یوں ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے. اب پیپر بحث کرنے کی بات ہم بنے اللہ کے بندے بنا رہے. کس کے بندے بنے؟ اللہ کہ میں اللہ کا بندہ بن کر کیوں. ہاں
جیسے آج محنت کرتے ہیں نا آدمی ڈاکٹر بننے کی، انجینئر بننے کی، ان سب سے پہلے ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ وہ محنت کرے اللہ کا بندہ بننے کی، کہ میں اللہ کا بندہ بنوں. سب سے پہلے ایمان بناؤ میرا، اور میں اللہ کی عبادت کا پابند بنوں، اور میں اپنے آپ پر کنٹرول کر کے زندگی گزارنے والا بنوں. آج ہماری زندگی بے کنٹرول ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار اور عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے پر کنٹرول کرے. یہ نہیں جو جی میں ایسا کر لیا، جیسا ہمارے جوان بچوں کا حال ہے، جی میں آئے جو کپڑا خرید کر لیا ہے پہن لیا. ہاں ایسا نہیں ہے. ہماری پسند تو ہمارے نبی کی پسند ہوگی، میرے نبی کی جو پسند ہے وہ میری پسند ہے ہر کام میں. یہ آئے گا ایمان کے راستے سے. ہاں حضور نے ہی فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ. اے بچے، او بھائی، او جوان، یار تو خراب نہیں آدمی، آگے سب سے آگے تو نے اٹھ کر اپنے آپ کو چلایا، آ جا اندر آ جا، چلو ابھی بہت دیر ہے. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں بن سکتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں اس کے نزدیک اس کی ماں، اس کا باپ، اس کی ذات، اس کی ذات سے زیادہ میں محبوب نہ بن جاؤں. حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. یہ اندر پیدا کرنے سے آئے گا. یہ جو تبلیغ کی محنت ہے، یہ دعوت کی محنت ہے، یہ نبی والی محنت ہے. اللہ کے پیارے نبی نے اپنی امت کو وہ محنت دی ہے کہ جس محنت کے ذریعے انسان میں ایمان بنے، تقویٰ بنے، آخرت کی فکر اس کی زندگی میں تیار ہو، دنیا سے بے رغبتی ہو. دیکھو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی تب جبکہ آدمی میں آخرت کی رغبت پیدا ہوگی. اور آدمی کے دل میں جتنا ایمان اور اللہ کا تعلق پیدا ہوگا اتنا اسے مرنا پسند ہوگا. ایمان والا مرنے سے نہیں ڈرتا، بلکہ اللہ کے رسول صاحب کی دعا ہے، ہاں کہ اللہ وہ شخص جو تیرے رسول پر ایمان لائے، ہاں اللہم حبب الموت، اے اللہ موت کو محبوب کر دے، موت کو محبوب کر دے، الی من یعلم، اس آدمی کے دل میں جو یہ یقین کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں. ہاں محبت، موت کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے. اور اللہ سے بھی، اور اللہ کو بھی اس سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ جب اپنے اس بندے کی روح نکالنے کے لیے ملک الموت سے اللہ کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے فلاں بندے کی روح نکال کر لا، جس کو میں نے دنیا میں بہت آزمایا تکلیفوں میں، لیکن وہ سچا رہا. اب میں چاہتا ہوں کہ میرے بندے کو راحت دوں، لہذا اس کی روح نکال کر لے آؤ. یہ تین سوال کے جواب، من ربک ومن نبیک وما دینک، تیری زندگی گزارنے کا راستہ اور طریقہ کیا تھا؟ زندگی گزارنے کے دو راستے ہیں. ایک راستہ وہ جو اللہ نے طے کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے دین اسلام پسند کیا ہے جو اللہ کے نبی نے کرائے. ایک طریقہ یہ ہے.
اور دوسرے طریقے اس کے علاوہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا وما دین ہوگا، تیرا دین کون سا؟ اگر اس نے نبی والے طریقے کی گزاری ہوگی، دین اسلام، دین اسلام کو زندگی میں اپنایا ہوگا، تو کہہ دے گا دین الاسلام. یہ 3 سوال ہوئے، 3 سوال کے جواب جب یہ دے دے گا تو یہ کامیاب ہو جائے گا. اب اس کے لیے وہ دونوں فرشتے جنت کا ریشمی گدا لا کر بچھا دیں گے. قبر ابھی تو 3 فٹ کی ہے، لیکن ان خوش نصیب بندوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو بنایا، ایمان بنایا، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کیا، آخرت دین کی تابع ہو کر زندگی گزاری، نبی والی فکر کو اپنا فکر بنایا، یہ لوگ جب جائیں گے قبر میں تو ان کی قبر 3 فٹ کی نہیں ہوگی، پھر فرشتہ ان کی قبروں کو چوڑی کر دے گے. اتنی چوڑی ہوگی کہ جتنا اس کی نگاہ جاتی ہے. اور 2 فرشتے آئیں گے، بشیر مبشر، فرشتوں کا نام بشیر مبشر ہے. یہ فرشتے آئیں گے اور جنت کے گدے کے اوپر اس کو آرام سنائیں گے، اور جنت کی 77 کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، جہاں سے ہوائیں، خوشبوئیں، روشنی آتی رہے گی. اور یہ فرشتے اس سے کہیں گے نم کنومت لاؤ، سو جاؤ. اس کو میٹھی نیند سلا دے گا فرشتہ. دنیا میں اللہ نے تجھے میٹھی نیند سے اٹھایا تھا، فجر کی نماز کے لیے، تہجد کی نماز کے لیے، اور تو اٹھا تھا، تو نے اپنی میٹھی نیند کو قربان کیا تھا. اب میرے بندے ہم تجھے یہاں تیری نیند پوری کراتے ہیں، سو جا. اب یہ ہمیشہ کے سو جائے گا. نم کہنا متلاؤ، سو جاؤ. جیسے پہلی رات کی دلہن اپنے کمرے میں جا کے بے فکر سو جاتی ہے کہ مجھے اپنے خاوند کی سوا کوئی نہیں اٹھائے گا، ایسے تم بھی سو جاؤ، تمہیں تمہارے محبوب اللہ کے سوا کوئی نہیں اٹھائے گا. یہ میٹھی نیند سوئے گا. آگے کی منزل آسان ہے. قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں کو، حدیث میں آتا ہے، وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کے نبی کی سنت پر زندگی گزارے، اس سے اللہ خوش ہو کر اللہ تعالیٰ شانہ اس نوجوان کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. جوانی اللہ کو بڑی پیاری ہے. جوانی کی عبادت، جوانی کے لیے، جوانی میں اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا، اللہ کی مخلوق کے کام آنا، ان کی خدمت کرنا، یہ بہت اللہ کو پسند ہے. یہ جوان بڑا خوش نصیب ہے. پیچھے میرے بھائیوں، یہ زندگی جو ہمیں دی اللہ نے، یہ دنیا کمانے نہیں دی ہے. یہ اپنے کو دنیا میں اللہ کی پیاری اور اللہ کی پسندیدہ زندگی گزار کر اپنی آخرت کو بنانے کے لیے ہے. جس کی آخرت بنے گی اس کے اللہ دنیا بنا دے گا. ہاں، پاکی زندگی قرآن میں اللہ وعدہ دے رہا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جو بھی مرد عورت ایمان پر محنت کر کے، ایمان اپنی زندگی میں حاصل کر کے نیک عمل کریں گے، اللہ ان کی زندگی خوشحال بنا دے گا. خوشحال پاکیزہ زندگی، نہ حسد، نہ کینہ، نہ بغض، نہ عناد، نہ دنیا کی محبت، نہ بڑائی اور میدو گھمنڈ، کچھ نہیں. پاکیزہ زندگی، ایسی پاکیزہ زندگی کہ جس زندگی میں دلوں میں محبت ہوگی، جس پاکیزہ زندگی میں دلوں میں ایک دوسرے کی، میرے دوستوں، ایک دوسرے پر ہمدردی ہوگی. آج نہیں ہے، آج نہیں ہے. پاکیزہ زندگی، خوشحال زندگی، سکون اور چین والی زندگی.
میں ایک افریقہ کے ملک میں ایک مرتبہ گیا تھا، تو وہاں مجھے ہمارے ساتھی ہے کہ آج مسا ایک خصوصی ملاقات میں جانا ہے، تو میں نے کہا چلو، میں نے کچھ تحقیق وغیرہ کی نہیں، مجھے لے گیا، تو وہاں کا ایک مالدار ہوگا، ان کے پاس لے گیا مجھے، میں ان کے گھر میں گیا، بیٹھا، وہ آئے، آنے کے وقت مہمان تھے، وہ آئے، وہ مجھے بیٹھنے سے مجھے کہتا ہے مولوی صاحب اللہ نو آپ ماری پاسے گھروں ہے پن ماری پاسے پیس آف مائنڈ ہے، یہ بولا ہو، میں نے سنا، سننے کے بعد میں نے کہا حاجی صاحب یہ جو کچھ ہے بنگلہ تھا ان کا، تم لوگ بنگلہ جو ویرو ویلا ویلا پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہو، تو وہ پتھر کی نکل ہے، زیادہ پیسے خرچ کر کے اپنے آپ کو کب مقروض کر دیتا آدمی اس میں، تو ان کا بنگلہ تھا، تو میں نے کہا حاجی صاحب یہ جو بنگلہ ہے اس میں جو اے سی وغیرہ ہے وہ تو باڈی کو راحت پہنچانے کے لیے باڈی کو راحت پہنچتی ہے، اور سکون چین تو دل کی حالت ہے، اور اللہ قرآن شریف میں یہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کر سن لو، اللہ کی اطاعت اور ذکر نے اللہ نے دلوں کا سکون رکھا ہے، اور ایسا معاف کرنا ہمیں تو نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، پھر ان سے میں نے حدیث کی آخر کی بات کی، اور پھر مجھے واپس لوٹا، تو باہر نکلنے کے بعد میرا جو ڈرائیور تھا اس نے کہا جانو سے کون سے ہے، مجھے میں نے کہیں خبر نہ دی، کہ صاحب آپ کو بلین ہے، ملین کے اوپر بلین ہے، بلین ہو کے ملین ہوئے سامنے کیا ہے چونکہ دے کہ میں نے سکون میں چینل مجھ پر کہ یہ بجلی نے پیسہ نہ کروانا جو کیوں کروانے ہیں، سکون اور چین ہمیں باتیں تو وہی ہے جو سکون اور چین سے ملے، 15 بنگلہ ہوئے پن سکون نے چین ہو کم میں 4 گاڑیوں ہے 50 سے 50 لاکھ نہیں، پن اندر ہی سکون نہ ہو تو ہاں، ایک آدمی ابج پتی اتنے بڑا مالدار ہو اور بہت قیمتی مہنگی گاڑی اس کے پاس ہو اور بہت ہی خوبصورت بیوی اس کی ہو اور اس کے بچے ہوں اور گاڑی میں ہر قسم کے کھانے پینے کے انتظام ہو، اس میں بیٹھ کے جا رہا ہو، اور جانے کے بعد شہر میں جا رہا تھا، جانے کے جاتے وہ نو انٹری وے میں گھس گیا، اس کی بیوی نے دیکھا کہ نو انٹری میں گھسا ہے، تو بیوی نے کہا 9 انٹری وے، جہاں 9 انٹری وے سنے گا تو دل کا سکون رہے گا نہیں، حالانکہ بیوی ہے، بچے، کھانے پینے، قیمتی گاڑی ہے، لیکن گورنمنٹ کے قانون کے خلاف ورزی جہاں ہوئی وہیں اس کے دل کا سکون ختم ہوا ہے، حالانکہ گورنمنٹ اس کا ملک نہیں ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو اللہ اس پوری دنیا کا مالک ہے اور جہاں یہ رہتا ہے وہاں کا مالک ہے، اس اللہ کی قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو چین سکون ملے گا؟ دعا کرو بہت پریشان رہتا کیا کریں گے، نماز تو نہیں پڑھتا، તારી દુકાનના કારોબારમાં તું એવી રીતે લાગેલો છે કે તને મરવાનું જ નથી, તો પછી ઉપરથી તો તારી પરેશાની આવવાની જ છે। आज मुसलमान जो परेशान है ना 9 एंट्री वे में,
سب ہم نے تو دنیا کو دیکھا تو سب جگہ پہ کالج ہیں اور سب جگہ ایک ہی بول صاحب بہت ٹینشن سے بہت پرابلم سے. امریکہ کے باپ کے پاس بھی ہوئی ہے، آسٹریلیا تو وہاں بھی ہوئی ہے، نیوزی لینڈ، فیجی، یہ جتنے ملک تمہارے ہیں جو بہت بہت اونچے کہے جاتے ہیں، ان ملکوں میں سب جگہ یہی پریشانی ہے، نو ٹینشن اینڈ پرابلم. خدا کے سب کے خلاف ورزی ہے. مسلمان کیا سمجھتا ہے کہ انڈیا چھوڑی دے امریکہ جیسے تو وہاں جگہ ہی ہے، امریکہ بھی اللہ کا جو ہے، اللہ کی حکومت وہاں بھی ہے. اگر وہاں بھی اللہ کا نافرمان بن کے رہے گا تو پریشانی ہوگا. مسئلے کا حل یہ نہیں ہے آ دنگا کیا دندوں بچوں نہ دنگا کیا دن آ گام بھی گلگم، یہ نہیں ہے. مسئلے کا حل ہے کہ جہاں تو ہے وہاں گناہوں سے توبہ کر اور اللہ کی فرما بردار زندگی اختیار کر، اللہ تیری زندگی بنا دے گا. یہ محنت اس کی ہے، سب سے کہا جا رہا ہے. ایک محنت ہے، بڑی پیاری محنت ہے. اس محنت میں اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو لگائیں گے، اللہ اس محنت کی برکت سے ہماری زندگی میں ایمان پیدا کرے گا، اللہ کا تعلق ملے گا، عبادت کا ذوق اور شوق پیدا ہوگا، خدا کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا حوصلہ جذبہ آئے گا، اور اندر میں دوستو آخرت کا فکر آئے گا کہ مجھے مرنا ہے، مجھے مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے. میرے بھائیوں، ہمارے پاس آج کروڑوں کی پراپرٹی ہے، اللہ کی کروڑوں کی پراپرٹی ہم استعمال کر رہے ہیں اور پھر اللہ کو ناراض کرے، سمجھداری کی بات نہیں. 2 آنکھیں اگر آدمی 2 کروڑ روپے دے کر بھی مانگے دو گے؟ بیاہ کا بھی دے کرو، نہیں دو گے. 50 لاکھ دے کر میں دوستوں 2 ہاتھ مانگے دو گے؟ نہیں دو گے. ایسے جسم کے ہر عضو کے بارے میں یہ 2 کڈنیاں جو تو اندر خدا نے دے رکھی ہے، آج اس کی قیمت کتنی کرتے ہیں لوگ؟ تو اللہ کی دی ہوئی اتنی بڑی نعمتیں ہمارے پاس ہو کر کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں، ہم فجر کی نماز نہ پڑھیں، ہم سچائی کے ساتھ زندگی نہ گزاریں اور نہ سیکھیں. نہیں میرے دوستوں، یہ چیز پہلی محنت ہے، سب سے پہلی محنت کہ ہم اللہ کے بندے بنیں اور ہم اللہ کی بندگی والی زندگی اختیار کریں. اور حضور نے اور اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں جو پیدا کیا ہے، اس پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے نبی کی نیابت میں نبی نے جو ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے کہ دنیا کے ایک ایک انسان کے بارے میں ہمارے دلوں میں یہ ہمدردی ہو کہ دنیا کا ہر انسان ایمان والی زندگی اور آخرت کی زندگی کامیابی راستے میں زندگی گزار کر دنیا سے جائے، تاکہ آخرت کی ابدی زندگی میں یہ ناکام نہ ہو. میرے بھائیوں، اگر انسان ایمان کے بغیر مر کے گیا، انسان اگر ایمان کے بغیر مر کے گیا تو پھر آخرت میں اسے ہمیشہ کے میرے بھائیوں جہنم کا عذاب ہے، جہاں سے اسے کبھی نجات نہیں ملے گی. اور انسان کی موت اسی حالت پر آئے گی جس حالت میں یہ جی رہا ہے. غفلت کی زندگی ٹھیک نہیں ہے. آپ سوچئے دن بھر میں کتنی موت یاد آتی ہے، اور سوچئے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے او ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سوچو کہ کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے، کہ تمہارے مرنے کے بعد کی زندگی کی کیا تیاری کی ہے. اس کے لیے محنت، اپنے ایمان کو بنانے کی محنت کہ ہمارے دل میں ہمارا اتنا ایمان پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ کی نافرمانی اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانے اور اللہ کے فرائض کو پورا کریں. 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے،
سچائی کے ساتھ رہنا فرض ہے، گناہوں سے حرام سے بچنا فرض ہے، اپنے اڑوسی پڑوسی کے حقوق جو فرض ہیں وہ فرض ہیں، اپنے بال بچوں کے حقوق جو اللہ کی طرف سے فرض ہے وہ فرض ہیں، ماں باپ کے حقوق جو فرض ہیں فرض ہیں۔ ان فرائض کو ادا کرنے پر جو ایمان ہمیں کھڑا کر دے، اتنا ایمان محنت کر کے اپنا بنانا ہے۔ اپنی نماز کو نماز بناؤ۔ یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہ نماز صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جس نبی نماز کا مطالبہ کیا ہے وہ اللہ کے نبی والی نماز کا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسی نماز پڑھو۔ اس کو سیکھنا ہوگا، سیکھو گے تو آئے گی، اور جب نماز صحیح ہو جائے گی تو یہ نماز پوری زندگی پر اس کا اثر ڈالے گی۔ یہ بہت محال ہے آدمی نمازی ہو اور جھوٹ بولے، نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل محال چیز ہے کہ آدمی نمازی ہو اور ڈنڈی مارے۔ یہ محال چیز ہے۔ نماز، قرآن جب کہہ رہا ہے کہ بے شک نماز بری بے حیائی باتوں سے روک دے گی، یہ نماز کا اثر ہے۔ آپ صابو لائے بازار سے اور کپڑا مہندوں سے دھوئیں اس سے، اور کپڑے کا میل صاف نہ ہو تو آپ یہ کہو گے یہ صابن میں مسٹیک ہے۔ کیوں کہ صابن کا تو کام ہی میل صاف کرنا ہے، میل صاف کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ صابن صحیح نہیں ہے۔ ہماری زندگیوں سے یہ گناہوں کی زندگی کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ ہماری نمازیں صحیح نہیں ہیں۔ ہم اپنی نمازوں کو بنائیں۔ یہ جو اللہ کی راہ میں نبی والی محنت کے لیے کہا جا رہا ہے میرے بھائیوں، یہ نبی والی محنت ان تمام چیزوں کو سیکھنے کے لیے، یہ سمجھو کہ ہم بڑوں کا مدرسہ ہے ایمان کا، ہماری نمازوں کو صحیح کرنے کا مدرسہ ہے، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی نبی کی سنت والی زندگی پر آئے، یہ اس کا مدرسہ ہے۔ آج اس مسلمان سے پوچھو، او مسلمان تیرے نبی کے طریقے پر کھانا کا طریقہ کیا ہے؟ کمانا کا بن ندی چھو مسلمان، نبی کے طریقے پر کھانا یاد نہیں، نبی کے طریقے پر کپڑے پہننا خبر نہیں اسے، نبی کے طریقے پر کاروبار کرنا اس کا پتہ نہیں اسے۔ یہ جہالت کی زندگی سے نکلنے کا راستہ ہے۔ اللہ کے راہ میں نکل کر اپنے اندر یہ فکر پیدا کرنا کہ میری زندگی کا ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق ہو، نبی کے طریقے پر ہو، وہ سیکھنے کی فکر پیدا ہو اس سے۔ الحمدللہ دین کی محنت کی برکت سے آدمی خود ماشاءاللہ پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن وہ اپنے بچوں کو عالم بنا رہا ہے کہ بھائی میں تو جاہل رہا، بچے کو جاہل نہیں رکھنا۔ لیکن یہ کافی نہیں ہے، اس نے اپنے بچے کو پڑھایا، لیکن اس کو اپنی زندگی میں اپنی ضرورت کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ نہیں سیکھے گا اللہ کیا پکڑا جائے گا۔ اپنے اخلاق کو بنانا۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی کیسی ہے؟ ہمارے ذریعے پڑوسی پریشان، ماں باپ پریشان، خاندان پریشان، سب کے لیے ہم میرے دوستوں بال بنے ہوئے ہیں۔ اس محنت سے زندگی وہ صفات لانا، چھوٹا بننے کی صفت، خدا کی مخلوق پر رحم کھانا، خدا کی مخلوق کے حقوق کو ادا کرنا۔ اللہ کے نبی نے پڑوسی کے حقوق بتائے ہیں، ہاں، اور قسم کھا کے فرمایا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ حقوق ہے، یہ فکر اندر پیدا ہوگی میرے بھائی۔ ہاں، آدمی زندگی میں یہ جذبہ آئے گا کہ میں چاہے تکلیف میں رہوں لیکن میرا بھائی، میرا پڑوسی تکلیف نہ رہے۔ یہ زندگی میں آئے گا جب ایمان بنے گا، پھر ایک دوسرے کی خدمت کرنے والے ہم بنیں گے، ایک دوسرے کی ہمدرد بنیں گے، جس کے نتیجے میں ہماری سوسائٹی میں چین سکون آئے گا، ایک دوسرے کی محبتیں آئیں گی،
اور جس کے نتیجے میں آسمان سے رحمت آئیں گی. ورنہ میرے بھائیوں کتابوں میں یہ آتا ہے جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے جب تک یہ صلح نہ کریں وہاں تک ان کی دعا قبول نہ کی جائے. آپس میں دو مسلمانوں کا جھگڑنا اور تعلقات کا توڑنا اور اس حال میں 3 دن گزر جائے اور اگر موت آ گئی تو جہنم میں جائے گا. وہ مسلمان خاتون اس کا شوہر رات کو اس سے ناراض ہو کر گزارے گا زندگی رات اور گزارے گا تو رات بھر فرشتوں کی لعنت ہوگی اس پر. یہ جو تم کرو اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا اللہ ہماری محبت فرما ہمارے والدین کی محبت فرما ہمارے بھائی بہنوں کی عزیز تعلیم کی ہمارے احوال کی محبت فرما. یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما امت کے حال پر رحم فرما دے. یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دے. ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرما اپنی ذات عالی کا تعلق عطا فرما عبادت کا ذوق عطا فرما نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما پانچوں کی نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اولیٰ نماز میں سستی کرنے سے ہماری حفاظت فرما ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما نفع والا علم عطا فرما گمراہی اور ضلالت والے علم سے ہماری حفاظت فرما. اپنا دھیان نصیب فرما ہماری زبانوں پر تیرا نام جاری فرما. یا اللہ صبح شام تجھے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اخلاق حمیدہ نصیب فرما اخلاق رذیلہ سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اخلاق رذیلہ سے ہماری حفاظت فرما. اولیٰ کی بھائیوں بہنوں کے جو حقوق ہمارے ذمہ ہیں اولیٰ موت سے پہلے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. کسی کے حق میں ہمیں محفوظ نہ فرما. یا اللہ ان کے جو حق ہیں اس کی ادائیگی کی تو ہمیں توفیق نصیب فرما دے. اور یا اللہ سارے بندوں بندیوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. یا اللہ حضور علیہ السلام والے مبارک اخلاق سے ہمیں مالا مال فرما دے. اور پوری امت میں حضور والی مبارک زندگی کو زندہ فرما دے. حضور والی مبارک معاشرت ہمارے گھروں میں زندہ فرما دے. پورے عالم میں آپ والی مبارک معاشرت کو زندہ فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک تعلیمات کو ہمارے گھروں میں زندہ فرما دے. اور اس بستی میں عمومی ہدایت کی ہوا چلا دیں. ایک ایک فرد امت کو ہدایت نصیب فرما دیں. اور اللہ جو محنتیں کوششیں دین کی نسبت پر ہو رہی ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. محنت کرنے والوں کو قبول فرما. یا اللہ اخلاص نصیب فرما. ریا اور شہرت کے ناپاک جذبوں سے ہماری امت کی حفاظت فرما. اولا تجھے راضی کرنے کا پاک جذبہ ہم سب کو نصیب فرما. اولا یہ رحمان تیری دی ہوئی امانت ہے اس امانت کو تیرے نام پر لگانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اولا اس مجلس میں جو ارادے ہوئے ہیں عزائم ہوئے ہیں اولا اس کی تکمیل کرنے والی ذات تو تیری ہی ذات ہے. اولا ہم کمزور ہیں ناتوان ہیں تو ہماری مدد فرما اور ہمارے ارادوں میں عزائم میں مولا تکمیل کی صورت پیدا فرما. اپنی مدد شامل حل فرما. ہمیں دین پر ثابت قدم فرما. دین کی محنت پر ثابت قدم فرما. دین کی نسبت پر جو تقاضے ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں اولا ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اولا ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمت عطا فرما. قوت نصیب فرما. صحت عطا فرما. عافیت عطا فرما. ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفایت عاجلہ عاجلہ صبر دائمہ نصیب فرما. مقروضین کے قرضوں کا انتظام فرما. بے گھروں کو گھر نصیب فرما. بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. پریشان والوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اولا دنیا سے زیادہ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرما. اولا دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر نصیب فرما. آخرت کی منزل ہمارے لیے آسان فرما. اولا نزا کی سختی سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ کلمے والی موت نصیب فرما. تیرے راستے کی مبارک موت نصیب فرما. شدت حساب سے ہماری حفاظت فرما. حساب یسیر کا معاملہ فرما. حضور علیہ السلام کے مبارک رحمت جان کوثر نصیب فرما. اپنے ہی فضل و کرم سے ہم سب کو جنت الفردوس کی نصیب فرما. صلی اللہ علیہ وسلم علی نبی کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.